اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو شیطان ایک انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. کہا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا وہاں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ جی ہاں. تو کہا اللہ کا آپ کے ساتھ تو ہم کلام ہونا ہے، کیونکہ قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کہا جی ہاں. کہا میں شیطان ہوں، انسانی شکل میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں. کہا تو شیطان مردود میرے پاس کیوں آیا؟ کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا میرے لیے معافی ہے. یہ شیطان ایک نبی سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی قرآن حدیث نہیں پڑھ رہا، اسرائیلی روایت پڑھ رہا ہوں. جو اسرائیلی روایت ہوتی ہے نا، اگر وہ ہمارے دین کے خلاف نہ ہو تو اس کو بیان کرنا جائز، اگر وہ دین اسلام کے خلاف ہو تو بیان نہیں کرتے. یہ جو روایتیں ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے، صرف ایک واقعہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور اس کو جواب آیا کہ اللہ کے ہاں حکم نہیں بدلتا، آج بھی آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لو تو میں معافی مل جائے گی. تو شیطان کہنے لگا جب وہ اس دھرتی پر زندہ سلامت موجود تھے میں نے تب نہیں کیا، موت کے بعد کرو تو یہ کیسے؟ میری بات کا مطلب شیطان کی کوئی معافی شافی نہیں ہے، یہ اس نے صرف ڈرامہ کیا تھا. لیکن ہمیں ایک جملہ تو سمجھ آ گیا نا کہ اگر اللہ کا کہنا شیطان مان لے تو معافی اس کو ہے. ہم تو امت محمدیہ کے فرد ہیں بھائی، ہم تو امت محمدیہ کے فرد. اچھا دوسرا، شیطان کے بعد بڑا نمبر جو اس دھرتی پہ آتا ہے نا، وہ فرعون کا لوگ نام لیتے ہیں کہ فرعون بہت بڑا مجرم تھا، اور واقعی اس نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں. یہ نہیں کہا اللہ ہو، وہ ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں. اس فرعون کے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کوئی توبہ؟ جب یہ تھا تو جی ہاں، اس کے لیے بھی ایک گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر معجزے ملے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہ میرا بھائی ہارون ہے نا، یہ بولنے میں بہت طاقتور ہے، ہوا افصح منی لسانا، اس کی گفتگو ایسی اثر رکھتی ہے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں. اگرچہ حضرت ہارون میرے بھائی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہیں، اللہ اگر آپ انہیں نبوت عطا فرما دیں تو یہ اور میں دونوں مل کے جو فرعون کے پاس جائیں گے نا تو ہماری بات کا مزہ ہی اور بن جائے گا. ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھائی ہوتا ہے نا وہ اپنے بڑے بھائی کی کمر کی مضبوطی کرے. کیا مانا؟ اس کی طاقت بنے، اس کا بازو بنے، یہ نہ ہو کہ اس کی جڑیں کاٹے. بھائی ہو تو حضرت ہارون جیسا، بھائی قابیل جیسا نہ ہو، ورنہ حابیل اور قابیل بھی بھائی ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی بھائی ہیں. یہاں محبت ہے اور وہاں قتل ہے، تو اس لیے بھائی کو ایسا ہونا چاہیے. آپ ترکی جائیں نا، ترک میں ایک کہاوت مشہور ہے، کوئی بندہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو ترکی اس پر خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بات پوری کر. کون سا بھائی ہے؟ ہارون علیہ السلام جیسا یا قابیل جیسا؟ کہتے وہ بھی تو بھائی تھا نا، قابیل بھی بھائی تھا، حضرت ہارون بھی بھائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کوئی کہنا میں تیرا بھائی ہوں، بھائی جان بھائی والی بات. تو کہتے نہیں پوری بات کر، قابیل والا بھائی ہے یا ہارون علیہ السلام والا بھائی ہے؟ تو جملہ کہنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مانگا کہ مولا یہ میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر. رب کریم نے فرمایا بالکل ٹھیک، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ایک انعام مزید لو، ہم نے ہارون کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کر دیا. یہ دونوں تیار ہوئے فرعون کے پاس جانے کے لیے. تو رب کریم نے ان کو ترغیب اور ترتیب یہ بتائی کہ جب آپ نے فرعون کے پاس جانے تو گفتگو آپ نے کیسے کرنی. فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، یہ تثنیہ کسے گا، آپ دونوں جائیے اور فرعون سے جا کر بات کیجئے کیونکہ وہ بہت بڑا سرکش ہے. اچھا بات کا انداز کیا ہوگا؟ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ فرعون کے لیے معافی ہے یا نہیں ہے، جو اس کے لیے گنجائش کا راستہ رب کریم نے کھولا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون سے شروع میں بات جب آپ کرنا شروع کریں، بہت نرم، بہت میٹھی، بہت پیار کے انداز میں بات کریں. اب سوال اٹھتا ہے اللہ وہ تو خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیے ہوئے، کتنے بچوں کا وہ قاتل ہے، تو اس نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچے مار دیتا تھا کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، اور بچیوں کو جوان رکھتا تھا، زندہ رکھتا تھا. وہ تو اتنا بڑا بے ایمان اعظم ہے.
فرمایا قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا. کیوں؟ ایک گنجائش معافی کی پھر بھی رکھی. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے اس کو آپ کی گفتگو سے نصیحت ملے اور یہ مجھ سے ڈر جائے اور میں فرعون کو معافی دے دوں. لیکن بدقسمتی فرعون کی، وہ اکڑ گیا. اس نے تکبر کی، اس نے تعلی پیش کی، اس نے اکڑ پیش کی، اس نے نرمی نہیں کی. نرمی بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ سے رحمت لینے کے لیے. نرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی طرف ایسے متوجہ کرتی ہے جیسے مقناطیس کسی چیز کو کھینچ لیتی ہے. ایسے نرمی کا کوئی معاملہ ہو، معافی کا کوئی معاملہ ہو، درگزر کا کوئی معاملہ ہو، عفو کا، غفران کا، بردباری کا، حوصلے کا معاملہ ہو نا، جہاں آپ کی سختی بنتی ہو اور آپ نہ کریں، جہاں آپ کی طاقت ہو بدلہ لینے کی آپ نہ لیں، جہاں آپ کے پاس پاور ہو اس چیز کی کہ آپ اگلے کو فنا کر کے رکھ دو، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں، تو رحمت آپ کی طرف ایسے آئے گی جیسے بارش کا پانی زمین پر برستا ہے. تو رب نے فرمایا لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے فرعون نصیحت پکڑے آپ کی بات سے اور جب ڈرے مجھ سے اور میں فرعون کو معافی دے دوں. لیکن اس کی بدقسمتی، اس نے تکبر کیا، وہ ڈرا نہیں. اس نے تکبر کیا، اس نے معافی نہیں مانگی. اس نے نرمی نہیں کی، وہ جھکاؤ کی طرف نہیں آیا، بلکہ اپنی خدائی اتھارٹی پر چیلنج کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو کہتے تو جادوگر ہے، ہمارے سامنے ہاتھ کو سورج بنا کر دکھا رہا ہے، ڈنڈے کو سانپ بنا کر دکھا رہا ہے، تو جادوگر ہے. میں اپنی جادوگروں کی ٹیم بلواتا ہوں، ان سے فیس ٹو فیس بات کر، اگر وہ جیت گئے تم سے تو ہم جیت گئے، اور تم ہار گئے تو تم اس طرح کے چیلنج بازی اس نے کرنے شروع کر دی. وہاں بھی وہ ذلیل ہوا جب جادوگر آئے. 70,000 جادوگر ایک وقت میں کلمہ پڑھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ ہار گیا. اس ہار پر بھی اس نے معافی نہیں مانگی، اس ہار پر بھی اس نے نرمی نہیں کی، جھکاؤ نہیں کیا، اللہ کے سامنے انابت میں نہیں آیا. تو فرعون غرق ہوا. قرآن کہتا ہے میں نے لائیو سچویشن دکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو. واؤ حالیہ ہے، حال کہتے ہیں موجود اور اس وقت براہ راست دیکھنا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ واؤ حالیہ ہے، یہ لائیو کوریج کی طرف اشارہ ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس وقت جب وہ ڈوب رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی. دیکھو یہ ظالم، یہ بے ایمان اللہ کے سامنے جھکا نہیں، اسے کئی مواقع ملے اور اس کے باوجود بھی اس نے معافی نہیں مانگی. آؤ اس کا یہ اشر ہو. تو میری بات کا مطلب فرعون کے لیے معافی ہے. آپ اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے معافی کرو.